والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین محترم، ہم اور آپ پر اللہ کا فضل ہے کہ ہم ماہانہ اس محفل میں جمع ہو رہے ہیں. ہر مہینہ قریب 1.5 سال سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے. ہمارے سلیم صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور ان کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں اور رکاوٹوں کو دور فرمائے کہ وہ وہاں سے اس پروگرام کی خاطر اپنی فیملی کو لے کر ہر مہینہ یہاں پر آتے ہیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. اتنا ٹائم نکالنا آج کے لیے عام آدمی کی بس کی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے ان کے لیے یہ چیزیں آسان کر دیتا ہے. وہی لوگ کرتے ہیں. آپ آئے ہیں، ہم گزارش کریں گے کہ آپ بھی آنے والے مہینے میں اپنے ساتھ ایک آدھ دوست کو لائیے، کیونکہ یہ جو ہمارے جانی صاحب ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی آ رہے ہیں. ساتھ میں دوستوں کو لائیے، اپنے ساتھیوں کو لائیے، کیونکہ یہ محفل ہمارے اور آپ کے گھر کی باتوں کی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے شریعت کی باتوں کی محفل ہے، علم کی باتوں کی محفل ہے. اور علم کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے جو علم کی ایک لمحے کی صحبت میں بیٹھے، ایک لمحے کے لیے علم کی صحبت میں بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 60 سال کی عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. 60 سال. اب کسی کی عمر 60 سال ہو بھی سکتی، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن یہ سرکار کا صدقہ ہے کہ ایک لمحہ بھی بیٹھ گیا تو 60 سال. یہاں پر 1 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، 1 گھنٹہ عصر سے لے کے مغرب تک. اس میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو لے کر قرآن حدیث کے ذریعے، صحابہ کے اعمال کے ذریعے صحیح باتیں پہنچائی جاتی ہیں. کچھ ڈاؤٹ ہے تو اس کے سوالات کا سیشن بھی رہتا. بیان کے بعد میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ آ رہا، آپ پوچھ سکتے کہ ڈاؤٹ ہے مول صاحب، ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. قرآن حدیث سے ہٹ کے بات نہیں ہوتی، بخاری مسلم الحمدللہ سیاست سے ہٹ کے بات نہیں ہوتی. ہمارے سلیم صاحب سے ہم نے عرض کیا تھا تو بعض لوگوں کا انہوں نے خیال ظاہر کیا اس محفل میں آنے کے لیے. ہمارے سلیم صاحب بتا رہے تھے کہ بھئی اس محفل میں آنے کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے، تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہم فون میں دیکھ لے رہے نواز صاحب، فون پر عام ہو گیا آج کل کے زمانے میں، یوٹیوب پہ دیکھ لے رہے، فیس بک پہ دیکھ لے رہے، پھر یہاں پہ آ کے خاص طور پہ بیٹھ کے سننے کا کیا مطلب، کچھ باتیں رہتے وہاں بھی یہاں بھی. تو ان حضرات کو آپ اپنی طرف سے بھی جواب دے سکتے ہیں. فون میں دیکھنا الگ چیز ہے، ساتھ میں بیٹھ کے علم سننا الگ چیز ہے. اب آپ کو بھوک لگ رہی، بریانی کھانا چاہ رہے آپ، فون میں دیکھ لیتے، بیٹھ کے بریانی نہیں دیکھتے، ہوٹل کو جا کے کھاتے، عمل کرتے. بچہ پیدا ہو رہا، کان میں اذان دینا ہے، فون لگاتے، کان پہ بچے کی نہیں لگاتے، امام کو بلا کے دلاتے. ایک کو لگا رہے بھائی امام کو فون لگاؤ، ایسے انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز پڑھانا ہے، فون رکھ دو سامنے، مصلی پر بیٹھے بچا کے ہوتی امامت، امام کو بلانا پڑتا. تو ہر جگہ فون کام نہیں آتا. فون ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے، تھوڑی دیر دیکھ لو، خوش ہو جاؤ. عملی میدان میں اترنا ہے تو صحبت میں بیٹھنا ضروری. اس کی مثال ایسی ہے، آپ کو فون نالج دے سکتا، فیض نہیں دے سکتا، ہدایت نہیں دیتا. کیسا؟ اگربتی ہے،
آپ نے لگا دی اگربتی کا دھواں لگا دیا، کچھ چل رہا، خوشبو کس کو آئیں گی؟ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیں گی. اب یہ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہا کوئی فون میں بیٹھ کے، اس کو خوشبو آتی نہیں آتی. اس کو صحبت میں بیٹھنے کا جس فیض رہتا، باتیں فون میں بھی ہوتی، صحبت میں بھی ہوتی، لیکن فون میں دیکھے تو صرف کانوں تک جاتی، دل میں نہیں آتی. دل میں اثر کرنا، دماغ تک پہنچنا بولے تو یہاں پہ آ کے صحبت میں بیٹھنا پڑتا. قرآن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو دیا، تو قرآن کے ساتھ میں قرآن سکھانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلم، قرآن سمجھانے والا بنا کر امت میں بھیجا سرکار. صرف قرآن پڑھ لو نہیں، اگر صرف کتاب کی ضرورت ہوتی، کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہوتی تو صرف قرآن آتی تھی، حضور نہیں آتے تھے. حضور کو کیوں بھیجا؟ قرآن کافی نہیں ہے. اگر قرآن صرف پڑھ لے گا کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے. خود قرآن میں آیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے. تو فون بھی آج کل کے زمانے میں ایسا بن گیا، ہر جماعت والے کا بیان ہے اس میں. کئی سنیاں جیسے ہیں تو سنیوں کے اختلافات والے بیانات ہیں اس میں. اس واسطے صحبت میں بیٹھے جا کر، تو صحبت میں بیٹھنے سے بات سمجھ میں بھی آتی، اور سمجھ میں نہیں بھی آئی، ڈاؤٹ آیا تو اسی وقت ڈاؤٹ کلیئر بھی ہو جاتا. فون پہ نہیں ہوتا ایسا. ملا سکتے فون پہ اس کو بھی نہیں ملا سکتے. القدر